جب ہم انجینئرنگ کی دنیا کی بڑی منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ بہت بڑی سائز اور لاگت کے قریب ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چین کے ایک ڈیم سے متعارف کرواتا ہوں جو اب تک کی انجینئرنگ کی دنیا میں سب سے عجیب و غریب منصوبہ ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 2 دہائیاں لگے، جس کا نام ہے تھری گورجز ڈیم، جو چین کی صوبے ہیبائی میں واقع ہے۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ہے جو صاف قابل تجدید توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس ڈیم کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ آتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ڈیم سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ناسا کے سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے کہ ڈیم کی ذخیرہ شدہ پانی کے حجم کی ایک ہی شفٹ سے زمین کی دن کی لمبائی میں 0.06 مائکرو سیکنڈ کا اضافہ ہوتا ہے، جس کا پتہ ایک عام انسان کو نہیں لگتا۔ یہ ڈیم دریا یانگزی پر بنایا گیا تھا جو ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے، اور اس ڈیم کی گہرائی ایمیزون دریا کی طرح ہی ہے، جس کی اونچائی 180 میٹر اور لمبائی 2.3 کلومیٹر طویل ہے۔ اس جینٹ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن پر کل $32 بلین کی لاگت آئی ہے۔ یہ ڈیم تقریباً 20 ملین لوگوں کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن سے ایک بہت بڑی مصنوعی جھیل بنائی گئی تھی۔ انجینئرنگ کا یہ کارنامہ اتنا منفرد ہے کہ اب یہ ایک بین الاقوامی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس ڈیم کو اس طرح سے کیوں بنایا گیا، تو اس کی کئی وجوہات تھی۔ اس ڈیم کی بنیادی وجہ سیلاب کو روکنا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دریا یانگزی ایک جنگلی دریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب اس نے اپنے کنارے توڑ دیے تو اس نے وہاں پہ تباہی مچا دی تھی، اس لیے اس کے نتیجے میں ڈیم کی کنسٹرکشن پر سب سے پہلے 1919 میں غور کیا گیا تھا، لیکن چائنا میں خانہ جنگی اور ثقافتی انقلاب نے اسے کینسل کر دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق دریا یانگزی نے 33,000 لوگوں کو ہلاک کیا تھا، جس سے بہت تباہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہاں پر ایک ایسا ڈیم بنایا جائے جو دریا یانگزی کی لمبائی تک پھیلے گا۔ چنانچہ چائنا نے بڑا فیصلہ کیا کہ اس نے کنسٹرکشن کے لیے اس ڈیم میں 28 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ کا استعمال کیا گیا، جو واقعی بہت بڑا اور عجیب لگتا ہے، جو 11,200 اولمپک سوئمنگ پول کے برابر ہے۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے 40,000 مزدوروں کا سہارا لیا گیا، اور اس ڈیم کو بنانے میں 17 سال لگے، جو دنیا کی سب سے بڑی میگا پروجیکٹ ہے۔ اگرچہ اس کو کامیابی سے بنایا گیا، لیکن اس دوران کافی مشکلات بھی سامنے آئے۔ جب ڈیم کو مکمل کیا گیا تو اس وقت ڈیم کو بھرنا شروع کیا گیا، لیکن اس وجہ سے وہاں کے ارد گرد کے شہروں میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے مقامی اور عالمی کمیونٹی نے اس پر کافی تنقید کی کہ حکومت نے اسے کیسے حل کیا۔ 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے نقل مکانی کی اور بہت سے لوگ ادھر ادھر ہوئے، لیکن چین کی طویل مدتی اثرات نے اس قلیل مدتی تکلیف کو جواز بنایا۔ لیکن اب ممکن ہے کہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے سے سیلاب کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ڈیم 15 ملین سے زائد لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چائنا کے خوابوں کی تکمیل ایک بہت بڑا صنعتی اور مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس بجلی کا ایک بہت بڑی فراہمی کے بغیر نہیں ہونے والا تھا۔ عظیم طاقت کی خواہش نے چائنا کو ایک بہت بڑی ڈیم کا خواب دکھایا، اور وہ تھا تھری گورجز ڈیم، جو رینیویبل گرین انرجی فراہم کرتا ہے، جس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ ڈیم کی تعمیر کی ابتدائی لاگت بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا ماننا تھا کہ ڈیم خود ہی ادا کرے گا اور منافع کمانا شروع کر دے گا، اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے دریا کے کچھ حصوں پر پانی کو روکنے کے لیے پتھر کے چھوٹے چھوٹے کوفر ڈیم بنائے گئے، اور انہوں نے دریا کے پانی کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ کھلا رکھا۔ جب انہوں نے ڈیم کا پہلا حصہ بنایا تو اس طرح باقی ڈیم بھی اس طریقے سے بنائے گئے۔ جب کنسٹرکشن مکمل ہو گئی تو کوفر ڈیم کو ہٹایا گیا تاکہ ڈیمز کے اندر موجود ٹربائنز تک پانی پہنچ سکے۔ 32 ٹربائنز پہ موجود یہ پروجیکٹ 700 میگا واٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ملین لیٹر پانی سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ اس ڈیم میں ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو ہنگامی صورتحال میں اضافی پانی کو 100 میٹر نیچے کی طرف پھینکتا ہے، اور اسے سسٹم کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ اس ڈیم کی کمپلیشن 2016 میں مکمل ہوئی۔ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ڈیم کے بارے میں بہترین چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انجینئرز نے ایک ایسا ڈیزائن تیار کیا تھا کہ اس کا ماحول پر اثرات کم ہو۔ اس ڈیم میں تقریباً 40 بلین کیوبک میٹر پانی کا سب سے بڑا حجم موجود ہے۔ زمین پر موجود ہر ایک انسان اس ڈیم سے اپنے لیے 25 بار باتھ ٹب بھر سکتا ہے۔ چین نے اس کو بنانے کے لیے جدید چیزوں کا استعمال کیا اور ڈیم کے خطرے کو کم کیا۔ اس ڈیم کے اچھے اور برے اثرات کیا ہے؟ سب سے پہلے برے اثرات بتاتا ہوں۔ ڈیم کا اضافی پانی جو نیچے کی طرف چھوڑا جاتا ہے تو وہاں پر پودوں
और जंगली हयात पर भी मुमकिन असरात मुरतब होते हैं। इन पौधों की नस्लें खतरात से दोचार है, जबकि डैम के आसपास के जंगलात हर साल कम हो रहे हैं, लेकिन चीन को उम्मीद है कि फ्यूचर में इनसे ज्यादा अच्छे असरात होंगे। आइए अब आते हैं अच्छी पहलू की तरफ। ये डैम बिजली की एक बहुत बड़ी मिकदार फराहम करता है, जो आने वाले नस्लों के लिए पूरा करेगा। ये वो डैम है जो साफ बिजली बनाता है, जिससे चाइना को कोयले के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा तक कमी करने में मदद मिली है, जो माहौल के लिए काफी मुफीद है। उसने करीबी शहरों और ज़री इलाकों को पानी फराहम किया। थ्री गॉर्जस डैम पहले ही तारीख में अपना मकाम बना चुका है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस डैम के बारे में? क्या ये डैम चाइना के शहरों को सैलाब और माहौलियाती असरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।